اس نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 10 فروری بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ 1 اپریل سے نیا ٹیکس نظام نافذ، نقدی رقم اور جائیداد معاملات پر سخت اصول۔ بینکوں میں نقدی رقم جمع کروانے یا پھر رقم نکلوانے، جائیداد و موٹر گاڑیوں کی خریداری، ہوٹل و ریسٹورنٹ کے بلوں کی ادائیگی اور دیگر مالی معاملات میں مستقل اکاؤنٹ نمبر یعنی پین سے متعلق موجودہ قوانین میں جلدی تبدیلی متوقع ہے۔ حال ہی میں جاری مسودہ انکم ٹیکس رولز 2026 میں پین درج کرنے کی حدود میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے آسام کے چیف منسٹر کی ویڈیو کا معاملہ، سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے درخواست منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز بائیں بازو کی جماعتوں سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے قائدین کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کے لیے آمدگی ظاہر کی ہے، جس میں آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما کے خلاف ریاستی بی جے پی کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کو بنیاد بنایا گیا۔ اس ویڈیو میں چیف منسٹر کو مبینہ طور پر ایسے افراد پر رائفل تان کر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا جو کہ بظاہر مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس، زوردار آواز اور زمین لرزنے سے عوام میں خوف و ہراس۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں اچانک زمین ہلنے کے واقعے سے مقامی افراد میں شدید خوف پیدا ہو گیا۔ گجولا رامارام میں زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ زمین لرز اٹھی، جبکہ میٹاکان، گوڈم اور اطراف کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ چند سیکنڈ تک جاری رہنے والا ان جھٹکوں کے مناظر میٹا خوان جوڑا کی ایک گیٹڈ کمیونٹی کے سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہو گئی۔ مصروف ترین ہائی وے پر فلائٹ کی ایمرجنسی لینڈنگ۔ امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک مصروف ترین ہائی وے پر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی وجہ سے کئی ساری گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک سنگل انجن تربیتی طیارہ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کے آفیشلز کے مطابق اس حادثے میں کئی سارے افراد زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد سڑک کو بند کر دیا گیا۔ واقعے سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں آئی ٹی انجینئر نکلا ماسٹر چور، چوری کے پیسوں سے خریدی بی ایم ڈبلیو کار۔ حیدرآباد کی ایک معروف آئی ٹی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرنے والا 27 سالہ مہیش ریڈی آسان دولت کے لالچ میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوگا۔ پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش نے اسے بڑے پیمانے پر ماسٹر چور بنا دیا، جس نے آندھرا پردیش بھر میں 62 وارداتیں کی ہیں، جس میں صرف وشاکھاپٹنم شہر میں 26 گھروں میں چوری کی وارداتیں شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم چوری کی رقم سے بی ایم ڈبلیو کار خریدنے کے علاوہ 6 مرتبہ بیرون ملک کا سفر بھی کر چکا ہے۔ ویٹر سے محبت، عاشق کے ہاتھوں شوہر کا قتل کروانے والی قاتل دلہن کی کہانی۔ حال ہی میں ملک بھر میں سنسنی پھیلانے والی ہنی مون 2 قتل کیس میں چونکا دینے والا انکشاف سامنے آ رہے ہیں۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمہ انجلی اور اس کے عاشق سنجے کے درمیان 7 سال قبل ہی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دونوں کی ملاقات ماضی میں ایک شادی کی تقریب کے دوران ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے صرف 3 مہینے بعد 30 جنوری کو انجلی نامی خاتون نے اپنے شوہر آشیش کو اپنے عاشق کے ساتھ مل کر قتل کروا دیا۔ تاہم تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دونوں کی پہلی ملاقات 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ آندھرا پردیش میں برڈ فلو کی دہشت، 24,000 مرغیاں ہوئی ہلاک، کسانوں میں تشویش کی لہر۔ آندھرا پردیش میں برڈ فلو وائرس نے ایک مرتبہ پھر خوف و سنسنی پیدا کر دی ہے۔ انامیا ضلع کے سدمو منڈل کے 3 گاؤں پنڈولا پلے، کامہم وار پلے اور اماگرام پلے میں مرغیوں کے فارم میں غیر معمولی تعداد میں مرغیاں ہلاک ہو گئی، جن کی تعداد تقریباً 24,000 تک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والی مرغیوں کے نمونے مشکوک ہونے کے بعد مدھیہ پردیش کے بھوپال میں موجود ہائی سیکیورٹی اینیمل ڈیزاسٹر ڈائگنوسٹک لیب میں یہاں بھیجے گئے، جہاں برڈ فلو کی تصدیق کی گئی۔
ऑन लाइन गेम्स की लत नौजवानों के लिए मौत की वजह बन रही है। मेरठ में पबजी खेलते हुए 22 साल कैफ नामी नौजवान की हुई अचानक मौत। ऑनलाइन गेम्स अब सिर्फ तफरी तक महदूद नहीं रही बल्कि नौजवानों की जानें भी ले रही है। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के 22 साल मोहम्मद कैफ की पबजी खेलते हुए मौत ने मुकामी तौर पर सनसनी फैला दी है। डॉक्टर्स के मुताबिक शदीद ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में खून बहने से ये वाक़या पेश आया। खैर नगर इलाके के रियल एस्टेट ताजर मोहम्मद फारूक का बेटा कैफ अपने वालिद के कारोबार में भी मदद किया करता था। वो एयरफोन लगाकर पबजी खेल रहा था कि अचानक शदीद जहनी दबाव की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। बताया जा रहा है कि इसका ब्लड प्रेशर 300 से ज्यादा हो गया था। बुर्का पहनकर लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गया एक शख्स। मुंबई लोकल ट्रेन में पेश आया ये अजीब व गरीब वाक़या। मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में एक चौंका देने वाला और गैर मामूली वाक़या पेश आया, जिसने शहरियों की सलामती और अवामी नक्ल हमल के निज़ाम पर कई सारे सवालात खड़े कर दिए। एक इंतहाई ज़्यादा मसरूफ़ लोकल ट्रेन में एक नामालूम शख्स बुर्का पहनकर ख़वातीन के मखसूस डब्बे में दाखिल हो गया, जिससे मुसाफिरीन में हलचल मच गई। ये वाक़या घाटकोपर स्टेशन से गुजरने वाली एक लोकल ट्रेन में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बुर्का पहने इस शख्स के हरकत पर इब्तिदा से ही शक हो गया था। इसका चलने का अंदाज, आवाज़ और बर्ताव ख़वातीन मुसाफिरीन से मुख्तलिफ था, जिस पर डब्बे में मौजूद ख़वातीन को शक हो गया और इसे पकड़कर सब ने मिलकर इसकी पिटाई की। कनाडा में कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले IT प्रोफेशनल का कत्ल। मुलजिमान ने दिन दहाड़े शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोली मारकर कर दिया हलाक। कनाडा के शहर टोरंटो में एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साल IT पेशावर को दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये एक टारगेटेड हमला था। मुतासरा शख्स की शिनाख्त चंदन कुमार राजा नंद कुमार के तौर पर की गई है। फायरिंग की इतला मिलने पर टोरंटो पुलिस सर्विस के ऑफिसरान मौके पर पहुंचे और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इस शख्स की मौत की तस्दीक की। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।